بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اندر کون کون سے فرشتوں نے مدد کرنے کی کوشش کی، کس طرح آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی اور آگ کے اندر ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہوا اور سرخ رنگ کے گلاب اور نرگس کے پھول کھل پڑے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کن 4 موقعوں پر بہت تیز رفتار میں سفر کیا، اسلام کے اندر چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ معزز دوستو، ان تمام تر سوالوں کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہماری 5ویں ویڈیو ہے۔ اگر اس سے پچھلی قسطیں آپ نے نہیں دیکھی تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بڑی زنجیریں پہنا دی گئیں، آپ کو منجنیق میں رکھ دیا گیا، آسمان اور زمین کے فرشتے رونے لگے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، زمین کے اوپر تیری عبادت کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں، انہیں بھی جلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم ان کی مدد کر سکتے ہو تو ضرور کرو، اگر وہ میرے علاوہ کسی سے کچھ طلب نہ کریں تو میں ان سے خوب آشنا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے خلیل ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی میرا خلیل نہیں ہے، بے شک میں ان کا معبود برحق ہوں۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو پانی کا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی کہ اگر آپ چاہیں تو میں پانی کے ذریعے آگ کو بجھا دوں۔ اس کے بعد ہوا کا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی کہ اگر آپ چاہیں تو میں ہوا کے ذریعے آگ کو بجھا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے آپ کی کوئی حاجت نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ میری خوب مدد فرمانے والا ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت کعب سے مروی ہے کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا دیا تو آپ نے اس وقت لا الہ الا انت سبحانک پڑھا تھا۔ مشرکین نے منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا، جبرائیل، مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر التجا کریں۔ آپ نے فرمایا، بے شک میرے حال سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف فرما ہونے لگے، ادھر آگ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کے لیے۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلوؤں سے پکڑا اور انہیں آرام سے زمین پر بٹھا دیا۔ اچانک وہاں شیریں اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ رواں ہو گیا، سرخ رنگ کے گلاب اور نرگس کے پھول کھل پڑے۔ آگ نے ان زنجیروں کو جلا دیا جو آپ کو پہنائی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ آپ کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، آپ کا رب فرماتا ہے کہ آگ میرے محبوب بندوں کو نقصان نہیں دیتی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کیا آپ کو کبھی آسمان سے نازل ہوتے وقت مشقت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے؟ انہوں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، 4 موقعوں پر یوں ہوا۔ پہلا موقع جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، میں عرش کے نیچے تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے تک پہنچو۔ میں فوراً نیچے آیا اور آپ سے پوچھا، میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی خدمت آپ کے لائق نہیں۔ دوسرا موقع جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی، میں عرش کے نیچے تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے کی خبر لو۔ میں پلک جھپکنے کی دیر میں نیچے آیا اور چھری کو پھیر دیا۔ تیسرا موقع یا رسول اللہ، کفار نے غزوہ احد کے اندر جب آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، میرے حبیب کے خون مبارک کو تھام لو، اگر خون مبارک کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر پڑا تو وہ نباتات اور درخت نہیں اگائے گی۔ میں نے آپ کا مبارک خون اپنے ہاتھ پر اٹھایا، پھر اسے ہوا میں اچھال دیا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے تک پہنچو۔ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور آپ کو پکڑ کر کنویں میں بٹھا دیا۔ حضرت کعب الاخبار فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر چھپکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے چھپکلی کو اسلام کے اندر مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا چھپکلی کو قتل کر دو اگرچہ وہ خانہ کعبہ کے اندر ہی ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے چھپکلی کو پہلے وار میں قتل کر دیا اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ پیارے دوستو، یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہماری 5ویں ویڈیو۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر دیکھا تو اس نے 4000 گائیں ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر کتنی مدت تک رہے؟ آخر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی سزا ہی کیوں دی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی آن کر لیں۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔